प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक इमाम मस्जिद का रुला देने वाला वाक़या सुनाएंगे। वो इमाम मस्जिद जो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आखिर वो इतना मजबूर क्यों हो गया कि उसने अपनी बेटी को बगैर गुस्ल दिए ही दफनाना चाहा। तो उसके साथ फिर क्या मामला हुआ। मेरा नाम अस्मा है और कनीज़ जो कि इमाम मस्जिद की बेटी थी, हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। मैं अक्सर उनके घर आया जाया करती थी और मेरी अम्मी मुझसे कहा करती कि तुम नेक लोगों की सोहबत में रहकर नेक हो जाओगी। अम्मी को यूं तो मेरी हर दोस्ती पर एतराज़ हुआ करता था, मगर वाहिद कनीज़ थी जो अम्मी की पसंद थी। मोहल्ले में भी मौलवी साहब की बहुत इज्जत थी, लोग उनकी हर बात पर अमल किया करते थे। मौलवी साहब बेटियों से मोहब्बत करने पर बड़ा ही जोर दिया करते थे। जुमा के हर खुतबे में वो 10 मिनट बेटियों से मोहब्बत करने की तलकीन किया करते थे। उनकी खुद की 5 बेटियां थीं, बेटा कोई नहीं था, मगर मजाल है जो कभी किसी ने उनके मुंह से किसी किस्म का कोई शिकवा सुना हो। वो उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह ने मुझे बेहतर से बेहतरीन से नवाजा है। मौलवी साहब की बातों का ही असर था कि हमारे मोहल्ले में भी सभी लोग अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत करने लगे। एक दिन कनीज़ स्कूल से आई और वो बड़ी उदास थी, उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने वजह पूछी तो वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे बोली, सना तुम ही बताओ, जब मेरे अब्बू दूसरी शादी कर लेंगे तो हम बहनों का क्या होगा। मैं बोली, खुदा न खास्ता तुम्हारे अब्बू दूसरी शादी क्यों करने लगे, वो तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी अम्मी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। तब कनीज़ कहने लगी, असल मसला ये है कि मेरी अम्मी ने ये अब्बू से कहा है कि वो दूसरी शादी कर ले। अम्मी ने तो अब्बू को अपने सर की कसम भी दे दी है। कहती है, मौलवी साहब मैं आपको बेटियों के सिवा कुछ नहीं दे पाई, आप दूसरी शादी कर लें। मुझे उम्मीद है कि दूसरी औरत से आपको बेटा हो जाएगा। अब्बू कहने लगे, कैसी बातें करती हो फातिमा, तुम्हें इल्म नहीं कि औलाद मर्द की किस्मत की होती है। अल्लाह ने मेरी किस्मत में 5 हीरे लिखे थे और मुझे क्या चाहिए। अम्मी कहने लगी, मुझे पता है दिल ही दिल में आपको भी एहसास होता होगा कि आपका कोई बेटा नहीं है। ये सब तो आप मुझे बहलाने के लिए कहते हैं। अब तुम ही बताओ सना, क्या अब्बू दूसरी शादी कर लेंगे। मैंने सुन रखा है कि मर्द दूसरी शादी करके बदल जाते हैं। मैंने कनीज़ को समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिला वजह दिल खराब मत करो। मेरी बातें सुनकर कनीज़ को थोड़ी सी तसल्ली हुई। स्कूल से छुट्टी के बाद जब मैं घर आई तो मेरी आंखों के सामने उदास कनीज़ की सूरत फिरती थी और मेरा भी घर में दिल नहीं लग रहा था। इसलिए मैं अम्मी से बोली कि मैं जरा थोड़ी देर के लिए कनीज़ के घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझे घूर कर देखा। वो कहने लगी, बेटा अब तुम 8वीं जमात में हो गई हो, छोटी बच्ची नहीं हो जो यूं मुंह उठाकर कहीं भी चल पड़ती हो। मुझे इल्म है कि कनीज़ अच्छी लड़की है, उसके घर आने जाने पर मुझे किसी किस्म का कोई एतराज भी नहीं था, मगर फिर भी तुम्हें सड़क से तो गुजर कर ही जाना पड़ता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं बोली, अम्मी कनीज़ स्कूल में बड़ी परेशान थी, उसका दिल बहलाने के लिए जा रही हूँ। अम्मी बोली, क्यों, उसे क्या हुआ था, उसकी तबीयत तो ठीक थी। दरअसल कनीज़ की अम्मी मौलवी साहब पर जोर दे रही है कि वो दूसरी शादी कर ले, शायद उनके यहाँ लड़के की पैदाइश हो जाए। अम्मा बोली, तुम अपनी उम्र देखो और अपनी बातें देखो, अगर तेरे अब्बा ने ये बातें सुन ली तो तुझे यही जमीन पर गाड़ देगा। क्योंकि मेरे अब्बू थोड़े सख्त थे और मुझसे पता नहीं क्यों रूठे रूठे रहते थे। मैं सोचती थी कि हर शख्स इतना खुश नसीब नहीं होता कि अल्लाह और उसके रसूल की पसंदीदा चीज बेटी को अपना सके। मेरे चेहरे की अफसुर्दगी देखकर अम्मी कहने लगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम जाओ अपनी सहेली के घर, उसके दिल को बहलाने की कोशिश करो। मैंने सर हिला दिया और घर से निकल आई। कनीज़ का घर मेरे घर के करीब ही था, चंद मिनट ही में मैं उनके घर पहुंच गई। जब मैं कनीज़ के घर गई तो हम दोनों मिलकर खेलने लगी और ऊंची आवाज में हंसने लगी। कनीज़ की आपी की गर्जदार आवाज सुनाई दी। वो छत पर आ चुकी थी। उसने अपने आप को चादर में ढांपा हुआ था। उसने घूर कर कनीज़ को देखा और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती,
छत पर खड़ी होकर हंसी मजाक कर रही हो, ये शरीफ लड़कियों की हरकतें नहीं होती। जल्दी से तुम दोनों नीचे उतरो, नहीं तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। इतना कहकर वो नीचे चली गई। कनीज ने घबराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आ जाओ नीचे चलें, आप ही बहुत गुस्से में है, ये ना हो हमारी धुलाई ही कर दें। मैं कनीज के साथ नीचे आ गई और फिर अपने घर वापस चली गई। मुझे कनीज के घर में फकत उसकी बड़ी बहन अच्छी नहीं लगती थी। वो हर वक्त ही गुस्से में रहती थी और हमें घूरती रहती थी। हम ऊंची हंसी हंस देते तो वो डांट देती, हम कोई मजाहिया बात करते तो वो गुस्सा हो जाया करती थी। इसलिए वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। मैं घर आई तो मेरा चेहरा उतरा हुआ था। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है? मैं अम्मी से कहने लगी, अम्मी मुझे कनीज की बड़ी बहन बहुत बुरी लगती है, वो हर वक्त डांटती रहती है। कहने लगी, इंसान जब बड़ा हो जाता है तो वो ऐसा ही हो जाता है, वो अपने छोटों को अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करती है। तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम भी कनीज की आपी जैसी ही हो जाओगी। मैंने जल्दी से नफी में सर हिला दिया, नहीं नहीं, मुझे नहीं कनीज आपी जैसा बनना, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अम्मी कहने लगी, बेटा ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें कनीज की आपी अच्छी ही नहीं लगती? मुझे तो उस लड़की में कोई बुराई नहीं नजर आती। मैं स्कूल से भी थकी हुई थी, थकावट से मेरा बदन भी टूट रहा था। मैं बिस्तर पर लेट गई, न जाने कब मेरी आंख लग गई और फिर मैं घंटों सोती रही। मेरी आंख अब्बू के दहाड़ने की आवाज से खुली। वो कह रहे थे कि अस्मा कहाँ है? अम्मी कहने लगी, अपने कमरे में। और उसने कहाँ जाना है? अब्बू कहने लगे, तुम अपनी बेटी पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। क्या कर रही है वो इस वक्त कमरे में? मगरिब का वक्त है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रही? यूं तो हर वक्त मौलवी साहब के घर में घुसी रहती है, उनके घर से इस्लाम नहीं सीखा। अम्मी कहने लगी, बच्ची है, थकी हुई होगी, पढ़ लेगी नमाज। उसने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? अब्बू कहने लगे, जरीना मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि अपनी बेटी की बेजा हमायत मत किया करो, उसको डांट कर उठाओ और कहो कि आकर नमाज पढ़े। अम्मी ने सर हिला दिया और मेरे कमरे में आ गईं। वो बड़ी अफसुर्दा सी दिखाई दे रही थी। मैं तो पहले ही उठकर बैठ चुकी थी। अम्मी कहने लगी, अस्मा उठो और नमाज पढ़ो। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोली, अम्मी अब्बू ऐसे क्यों हैं? वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? अगर उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी तो वो किसी यतीम खाने में जमा करवा देते और यूं हमारी रोज रोज तजलील तो ना करते। और हम माँ बेटी को तो उसने अंदर से ही खत्म कर दिया है। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तुम इतनी गहरी बातें मत किया करो, मेरा दिल दुख जाता है। मैं बोली, अम्मी कनीज के अब्बू इमाम साहिब हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नमाज के लिए अपनी बच्चियों को डांटा नहीं। जब भी उन्होंने नमाज के बारे में उन्हें कहना होता है तो वो बड़े प्यार से और मोहब्बत से कहा करते हैं। एक तरफ हमारे अब्बू हैं जो हमें इंसान ही नहीं समझते। अम्मी कहने लगी, बेटा हर इंसान मुख्तलिफ होता है, तुम उठो और नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे अब्बू के दिल में हमारे लिए नरमी डाल दे। मैंने अम्मी से कहा, आप चले मैं आती हूँ। अम्मी कमरे से बाहर चली गई तो मैं मौलवी साहब के बारे में सोचने लगी। मोहल्ले वाले तो जो उनके बारे में अच्छी बातें करते ही थे वो एक तरफ, लेकिन मैं तो उनके घर में यूं रहती थी जैसे उनके घर का ही फर्द हूँ। मैंने तो उनको बहुत ही करीब से देखा हुआ था। वो अपने कौलो फैल के पक्के थे। वो हर किसी से प्यार से बात करते थे। सर पर हाथ रखकर मुझसे कहते, अस्मा बेटा क्या हाल है? मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे बाप ने मेरे सर पर हाथ रखकर मेरा हाल दरियाफ्त कर लिया हो। मेरी आंखों में आंसू आ जाते। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे अपने बाप से ज्यादा इमाम मस्जिद से लगाव था। मेरे सके बाप ने कभी मेरे सर पर हाथ नरमी से नहीं रखा था जितना कि कनीज के अबू मेरा ख्याल किया करते थे। मैं नमाज में भी कनीज के अबू के लिए दुआ करती थी। न जाने मैं अपने अबू का नाम दुआ में क्यों भूल जाया करती थी। खैर मैंने उठकर नमाज पढ़ी और फिर से हाथ उठाकर कनीज के अब्बू की लंबी उम्र की दुआएं मांगने लगी और मैं कहने लगी कि अल्लाह पाक उन्हें अपनी बेटियों के साथ मजीद शफकत से पेश आने की तौफीक अता फरमाए। हमारे सारे मोहल्ले वालों पर कनीज के अब्बू की तलीमात का असर हो चुका था।
ہر فرد اپنی بیٹی کو آنکھوں کا تارا بنائے ہوئے تھا، لیکن میرے ابو ان کی کسی بات کا اثر نہیں کرتے تھے، شاید ان پر کبھی اثر ہونا بھی نہ تھا۔ ایک دن میں اسکول گئی تو مجھے پتا چلا کہ کنیز نہیں آئی۔ اس کی غیر موجودگی کے بارے میں سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ کنیز کے ساتھ اسکول میں بہت اچھا وقت گزرتا تھا میرا۔ اگر وہ ساتھ ہوتی تو میں اسکول میں بالکل بھی بور نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ نہیں آئی تو میں بھی پریشان سی تھی۔ مجھے تو اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ چھٹی کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج گھر جا کر اس کی خبر لوں گی۔ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ آج اسکول نہیں آئے گی۔ خیر میں گھر پہنچی تو امی نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا کھایا اور امی سے کہا میں کنیز کے گھر جا رہی ہوں۔ امی کہنے لگی تھوڑا آرام کر لیا کرو، ادھر تم گھر میں قدم رکھتی ہو اور ادھر تم کنیز کے گھر پہنچ جاتی ہو، تم بھی اچھی لڑکی ہو، روز روز اپنے باپ سے میری بےزتی کرواتی رہتی ہو۔ میں بولی امی آج کنیز سکول نہیں آئی تھی، مجھے اس نے چھٹی کے بارے میں بتایا بھی نہیں۔ اب مجھے فکر ہو رہی ہے کہ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی، اس لیے میں ان کے گھر جا رہی ہوں۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا، کہنے لگی اچھا میری ماں جاؤ، تمہارے پاس تو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تم کہاں میری بات سنتی ہو، جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ میں نے بھی سر ہلا دیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ کنیز کے گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں زلزلوں کی زد میں آ گئی ہوں۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت ہی انہونی چیز دیکھ لی ہو۔ دراصل میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی مجھے مولوی صاحب نظر آئے۔ وہ اپنی بڑی بیٹی یعنی کہ نبیلہ آپی کو بالوں سے پکڑتے ہوئے پورے گھر میں گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں مار رہے تھے۔ یہ منظر بڑا دلسوز تھا۔ نبیلہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مولوی صاحب تو اس وقت جلاد بنے ہوئے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ آپی کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خبردار جو میں نے یہ بات تمہارے منہ سے سنی، تمہیں راز ہی رکھنا ہوگا، تمہیں ہر بات چھپانی ہوگی، اب اپنی ماں کو مت بتانا ورنہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار دوں گا۔ تم یہ ساری باتیں ہمارے درمیان ہی رکھو گی، تم یہ باتیں کسی اور کے ساتھ نہیں کرو گی۔ وہ اپنی بیٹی کو مارنے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ میں ان کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میں دبے قدموں پلٹ گئی۔ گھر جا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب میں یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی۔ امی کہنے لگی کیا ہوا ہے، تم رو کیوں رہی ہو، تمہاری دوست تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا امی مجھے علم نہیں کنیز کیسی ہے، میں اس کے گھر پر نہیں جا پائی۔ تو امی کہنے لگی پھر کیا ہوا؟ میں بولی کہ مجھے آدھے راستے میں ہی چکر آ گئے، میرا دل گھبرا گیا اور میں گھر واپس آ گئی، اس لیے ان کے گھر نہیں جا سکی۔ تو امی کہنے لگی تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ امی کہنے لگی اس میں رونے والی کون سی بات ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی نہیں میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ امی مجھے بڑی دیر تک دیکھتی رہی، پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی ٹھیک ہے تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، جب تم بہتر محسوس کرو گی تو باہر آ جانا۔ میں کمرے میں چلی گئی اور میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ آج میں نے جو منظر دیکھا تھا وہ میری آنکھوں میں بس کر رہ گیا تھا۔ پلک جھپکتے ہی مولوی صاحب کے گھر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ آنکھیں بند کرتی تو نبیلہ آپی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ ان کی مار دیکھ کر مجھے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو اتنی بے دردی سے مار رہے تھے۔ اتنے میں میری امی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی تمہیں علم ہے کہ کنیز کی نانی وفات پا گئی ہیں، کنیز اور اس کی ساری بہنیں ادھر جنازے پر گئی ہیں، جبکہ مولوی صاحب اور نبیلہ نہیں جا پائے کیونکہ مولوی صاحب نے یہاں مسجد کا انتظام سنبھالنا ہے، اور پھر نبیلہ نہیں گئی کیونکہ اس نے اپنے ابو کو کھانا وغیرہ دینا ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی امی وہ کب واپس آئیں گے؟ تو امی کہنے لگی
انہیں ہفتہ 10 دن تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ بات سن کر میں امی کے گلے لگ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے نبیلہ آپی آ گئی تھی۔ تو کیا وہ یوں ہی مولوی صاحب کی مار سہتی رہے گی؟ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اتنی اداس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری دوست آ جائے گی، اور تم تو بالکل ہی پریشان لگنے لگی ہو۔ میں بولی، امی اگر کبھی ابو نے مجھے مارا تو آپ کیا کریں گی؟ امی کہنے لگی، مجھے پتا ہے تمہارے باپ میں بہت سی برائیاں ہیں، وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، لیکن وہ تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو میں بولی، کیوں امی، ابو مجھ پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ تو امی کہنے لگی، کیونکہ وہ اتنے بھی دل کے برے نہیں ہیں، بس الفاظ کی سختی کرتے ہیں، لیکن تمہیں کبھی ماریں گے نہیں۔ میں بولی، امی جو شخص اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ برا ہوتا ہے کیا؟ امی نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، ہاں، جو شخص اپنی بیٹی کو مارتا ہے وہ بہت برا انسان ہوتا ہے، اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تب میری آنکھوں کے سامنے مولوی صاحب کا سراپا گھوم گیا۔ تو کیا وہ بہت ہی برے انسان تھے؟ وہ اپنی بیٹی کے اوپر ہاتھ کیسے اٹھا سکتے تھے؟ میں سب باتیں آپی سے نہیں کہہ سکتی تھی، نہ جانے میری زبان پر پٹی کیوں بندھ گئی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے اور میں کافی دن تک امام صاحب کے گھر بھی نہ جا سکی۔ امی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہیں نبیلہ کے پاس بھی جانا چاہیے، وہ تمہاری دوست کی بڑی بہن ہے، تمہیں اس کی خیریت بھی معلوم کرنی چاہیے، تمہیں چاہیے کہ ہر روز اس کے پاس جاؤ، اس کا دل بہلانے کی کوشش کرو، وہ تنہا ہو گئی ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہوگا۔ میں بولی، امی ان کے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ امی کہنے لگی، اسما تم بھی بالکل ہی پاگل ہو گئی ہو، وہ کون سا تمہیں کھا جائے گی؟ میں امی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے نبیلہ آپی سے نہیں مولوی صاحب سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں امی کے مجبور کرنے پر ان کے گھر چلی گئی۔ نبیلہ آپی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی، تمہیں آج یاد آیا ہمارے گھر آنا؟ تم تو بڑی بے وفا ہو، تمہاری دوست نہیں ہے گھر میں تو تم نے آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ میں بولی، آپی مجھے معاف کر دیں۔ آپی کہنے لگی، کوئی بات نہیں، تم گھڑی دو گھڑی کے لیے میرے پاس آ جایا کرو، میں بہت اداس رہتی ہوں۔ میں نے نبیلہ آپی کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ میں ان کے پاس آیا کروں گی، لیکن پھر جو ہوا اس کے بارے میں تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں اسکول سے واپس آئی، ہمارے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نبیلہ آپی کے پاس چلی جاتی ہوں، امی بھی تب تک گھر واپس آ جائیں گی۔ میں نبیلہ آپی کے گھر گئی تو باہر رش دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ کسی نے بتایا کہ نبیلہ آپی مر گئی ہے۔ یہ بات سن کر تو میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری امی بھی جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، میں صبح سے یہاں آئی ہوئی ہوں، تم بھی آ جاؤ، اس کی والدہ بس پہنچنے ہی والی ہے۔ میری ان کے ساتھ 10 منٹ پہلے ہی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم آدھے گھنٹے میں یہاں پر موجود ہوں گے۔ میں نبیلہ آپی کی میت کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ تب ہی مولوی صاحب کی آواز آئی، وہ کہنے لگے، میت کو دفنانے کا وقت ہو گیا ہے، میں اس کو دفنانے جا رہا ہوں۔ میری امی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مولوی صاحب ابھی تو بچی کو غسل بھی نہیں دیا گیا اور اس کی ماں بھی نہیں آئی، آپ پھر اس کو کیسے دفنا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کہنے لگے، میں اپنی بیٹی کو غسل نہیں دوں گا اور اس کو ایسے ہی دفناؤں گا۔ امی کہنے لگی، مولوی صاحب اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ رواج ہی پڑ جائے گا، ہر شخص اپنی بیٹی کو غسل دیے بغیر ہی دفنایا کرے گا، ہم آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے۔ مولوی صاحب غصے سے کہنے لگے، تم کون ہوتی ہو مجھے اجازت نہ دینے والی؟ میں تو اپنی بیٹی کو ایسے ہی دفناؤں گا۔ مولوی صاحب نے چند آدمیوں کو بلایا اور نبیلہ آپی کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی جانب چل پڑے۔ یہ منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ میت کو قبرستان لے جایا گیا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ محلے کے بڑے بوڑھوں نے مولوی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ بدتمیزی پر اتر آئے۔ ہر فرد کو عزت پیاری تھی، اسی لیے سب نے چپ سادھ لی اور خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ میری امی نے سر پر چادر لی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، ہم تمہاری سہیلی کی آپی کو یوں دفن نہیں ہونے دے سکتے، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں یہ سب روکنا ہوگا۔ مجھے تو ابو کا ڈر تھا مگر پھر بھی میں امی کے ساتھ چل پڑی۔
قبرستان جا کر مجھے بڑا عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ مولوی صاحب بڑی مشقت سے قبر کھود رہے تھے، مگر مٹی تھی کہ اپنی جگہ سے ہٹتی ہی نہ تھی، ایسا لگتا تھا جیسے پتھر ہی بن گئی ہو۔ مولوی صاحب نے جگہ بدلی مگر پھر بھی وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ غرض مولوی صاحب پورے قبرستان کی مٹی کھودنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، مگر وہ اپنی کوشش میں مسلسل ناکام ہو رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ جب تک میت کو غسل نہیں دیا جائے گا مٹی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ ایسا کرتے کراتے بڑی دیر ہو گئی۔ کنیز اور اس کی والدہ قبرستان پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے مولوی صاحب کو بہت باتیں سنائی، ان سے بڑی لڑائی کی۔ آپ میری بیٹی کو یوں کیوں دفنانے لگے ہیں؟ مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔ نبیلہ آپی کو گھر واپس لایا گیا، ان کو غسل دیا گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ نبیلہ آپی امید سے تھی۔ یہ خبر بڑی پریشان کن تھی۔ مولوی صاحب سے جب پوچھا گیا مگر وہ جواب دینے سے قاصر تھے، تب کنیز نے اپنی والدہ کو بتایا کہ نبیلہ آپی نے محلے کے اسلم سے چھپ کر نکاح کر رکھا تھا۔ تب مولوی صاحب نے بھی یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی تھی کہ جب تم دوسرے گاؤں گئی تھی تو ایک دن میری موجودگی میں اسلم گھر آیا تھا، میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا۔ میں نے نبیلہ کو بہت مارا اور اس سے کہا کہ یہ سلسلہ ختم کر دو، اپنی امی کو یہ بات مت بتانا، وہ بہت باحیا عورت ہے، یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس نے بتایا کہ نبیلہ آپی کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ مار کی وجہ سے مر چکا تھا، اس کا علاج نہیں کروایا گیا تو پیٹ میں زہر پھیل گیا تھا، اس وجہ سے نبیلہ آپی کی جان چلی گئی۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر میں سوچتی ہوں کہ نبیلہ آپی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہوئے گزارتی۔ پسند کی شادی جرم نہیں ہوتا، اس وجہ سے مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کو بغیر غسل کے دفن کرنا چاہا، مگر اللہ نے یہ منظور نہ کیا اور سبب بنا دیا کہ نبیلہ آپی کو غسل دیا جائے۔ نبیلہ آپی کا سوئم کر کے مولوی صاحب اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر نامعلوم جگہ پر چلے گئے تھے۔ کنیز بھی مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس سب میں قصور کس کا تھا، اس باپ کا جس نے کبھی اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس کو سونے کے نوالے کھلانے کی کوشش کرتا رہا، یا اس بیٹی کا جس کی وجہ سے باپ بدنام ہو گیا اور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔